تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ دین میں خلافت کی اہمیت کیا ہے، اور یہ خلفائے راشد کے عظیم کے بعد کن گھاٹیوں سے گزر کر بالآخر 1922 میں ختم ہو کر اہل اسلام کے دل پر وہ گھاؤ لگا گئی جس کے زخموں سے آج بھی خون نظر آ رہا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تاریخ اسلام میں ملوکیت کے عمل و دخل شروع ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک زمانے تک مسلمان حکمران خود کو خلیفہ کہلاتے تھے۔ بنو امیہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد سن 132 میں خلافت بنو عباس کا قیام عمل میں آیا، جو کہ قریب 5 صدیوں تک قائم رہی۔ اس زمانے میں بغداد نہ صرف علم و حکمت کا گڑھ تصور ہوتا تھا، بلکہ اس کا شمار دنیا کی طاقتور ترین حکومتوں میں بھی ہوتا تھا، جس کو ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے خلفاء نے قوت اور شوکت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ لیکن فطرت کے اس اصول یعنی ہر کمال را زوال کے تناظر میں جو 8ویں خلیفہ معتصم باللہ کے بعد عباسیوں نے محض ہوس اقتدار کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، تو ہلاکو خان کے ہاتھوں اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ چونکہ آج کا ہمارا موضوع خلافت عثمانیہ ہے، جس نے اس رات سے جنم لیا۔ ناظرین محترم، عین اسی وقت جب مسلمانوں کا خون بغداد کی گلیوں کو سیراب کر رہا تھا اور تاتاہاریوں نے مسلمانوں پر زندگی حرام کر دی تھی، تب ایک مذہبی گھرانے میں ایک بچے نے آنکھ کھولی اور اس کے والد نے نومولود کا نام عثمان رکھا، اور جب جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا تعلق درویش بودامست سے قائم کر لیا۔ اور پھر ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہو گیا، اس کی شاخوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیداری کے بعد جب عثمان نے یہ خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ ناظرین، یہ 1299 کا سال تھا جب فطرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ نوزائیدہ اسلامی مملکت اس بازنطینی حکومت کے پڑوس میں قائم ہوئی، جس کو ہم آج اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین، عثمان، جس کو ترک آج بھی غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی۔ غازی عثمان نے اپنی زندگی میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہ آنے والی کئی صدیوں تک قائم رہی۔ عظیم حکمران جب 426 میں اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے موت سے قبل اپنے بیٹے اور خان کو جو نصیحت کی وہ آج بھی خطبہ تاریخ میں ایک بہترین کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ اس نے کہا کہ نئی نسل سے جو شخص بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا تو روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔